اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، لوائح جامی کی خواندگی کا یہ اگلا حلقہ ہے اور آج خواندگی کا آغاز لائحہ پنجم سے ہوگا۔ عارف باللہ حضرت جامی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں لائحہ پنجم یعنی پانچویں تجلی، جمیل علی الاطلاق حضرت ذوالجلال والافضال است۔ مطلق طور پر جمیل اللہ تعالی حضرت ذوالجلال والافضال ہے، یعنی مطلق طور پر قطعی طور پر اس کائنات میں جمیل صرف اور صرف اللہ تعالی عز و جل کی ذات والا ہے۔ اس میں ذوالجلال فرمایا، ذوالجلال کا معنی جلال والا، اور والافضال بھی پڑھا جا سکتا ہے، باب افعال کا مصدر ہوگا یعنی فضل کرنا، اور افضال بھی پڑھا جا سکتا ہے یعنی فضل کی جمع کے طور پر، یعنی فضلوں والا، بہت وسیع فضل والا، بہت بڑے فضل والا۔ جمیل کا لفظ جمال سے مشتق ہے، اور جمال سے مراد ہر قسم کی خوبصورتی، ہر قسم کی خوبی، ہر قسم کا حسن، ہر قسم کا جمال، ہر قسم کا کمال۔ غرض ہر کمال، ہر صفت، ہر خوبی وہ لفظ جمال میں مضمر ہے، اسی سے ہے جمیل۔ اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے اللہ جمیل ویحب الجمال، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو لفظ جمال کا اطلاق، لفظ جمال پر تو بہت طویل بحث ہو سکتی ہے، اور پھر جمالیات کا عنوان بہت ہی خوبصورت بھی ہے اور وسیع بھی ہے۔ کبھی خالق حسن و جمال نے موقع فراہم کیا تو انشاءاللہ جمال اور جمالیات پر گفتگو کریں گے۔ اب مختصراً یوں سمجھ لیجئے کہ جمال سے مراد ہر خوبی، ہر حسن، ہر کمال ہے، اور اس میں جو جمیل علی الاطلاق ہے، مطلقاً جو جمیل ہے، قطعی طور پر جو جمیل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صرف وہی ذوالجلال اور صاحب افضال یا افضال ہے۔ ہر جمال و کمال، خود مولانا جامی عبارت کے اگلے حصے میں اس کی شرح و تشریح فرما رہے ہیں، ہر جمال و کمال کے در جمی مراتب ظاہر است، پرتو جمال و کمال اوست۔ ہر قسم کا جمال، ہر قسم کی خوبصورتی، ہر قسم کی خوبی، ہر قسم کا کمال کہ در جمی مراتب ظاہر است، جو مختلف مرتبوں میں ظاہر ہے، مختلف جگہوں پر ظاہر ہے، مختلف چیزوں میں ظاہر ہے، مختلف اشخاص میں ظاہر ہے، مختلف مخلوقات میں ظاہر ہے۔ پھول ہے، اس کی رنگت ہے، اس کی خوشبو ہے، سورج کی روشنی ہے، تو یہ جتنے بھی مظاہر ہیں، اور پھر حسین انسانوں کا حسین چہرہ ہے، خوبصورت آنکھیں ہیں، خوبصورت ناک ہے، خوبصورت رخسار ہیں، چاند جیسی پیشانی ہے، گھنگریالے بال ہیں، مجعد زلفیں ہیں، تو جتنے بھی جمال، یہ پیکران جمال ہیں، یہ سارے کے سارے جتنے مراتب میں بھی جمال اور کمال ظاہر ہوا ہے، یہ در حقیقت اس جمیل علی الاطلاق کا، اس ذات جمیل کے جمال اور کمال کا یہ اسی کا جمال ہے، اسی کا پرتو ہے کہ آ جا تافتہ، کہ جو
جمال و کمال جو ان میں روشن ہے، وہ سارا کا سارا جمال، وہ خوبصورتی، وہ کمال، وہ صفات، وہ خوبیاں، وہ اسی ذات جمیل علی الاطلاق جو ہے، اسی ذات کے جمال و کمال کا پرتو ہے۔ وہ ارباب مراتب، اور یہ جتنے بھی ارباب مراتب ہیں جن جن کے اندر جمال نے نشو و نما پائی، جمال نے اپنی تجلی کی، جمال جن میں دکھائی دیا، حسن جن میں دکھائی دیا، حسن جو ہے وہ جمال کا ایک حصہ سمجھیں، بداں سمت جمال و صفت کمال یافتہ، کہ جتنے بھی ارباب مراتب ہیں، جہاں جہاں بھی جمال اور کمال ظاہر ہوا ہے، یعنی سمت جمال جہاں ظاہر ہوئی اور جہاں صفت کمال ظاہر ہوئی، یہ ساری کی ساری اسی ذات جمیل مطلق کا پرتو ہے، یہ اسی سے ہی اس نے ہر چیز نے جمال اور کمال پایا ہے۔ ہر کرا دانائی دانی اثر دانائی یوزد، جس کے اندر بھی تو دانائی دیکھے، آگہی دیکھے، انوار وقوف دیکھے، انوار علم دیکھے، تو یہ دانائی اور یہ دانش اسی کی دانائی کا اثر ہے۔ وہ ہر کجا بینائی بینی سمرے بینائی او، اور جہاں کہیں بھی تو بینائی دیکھے، یعنی بصارت دیکھے، بصیرت دیکھے، یہ اسی کی بینائی کا ثمرہ ہے۔ یہ جو بینائی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری بینائی ہے، اسے جیسے آنکھوں سے دیکھنا، اسے بصارت کہا جاتا ہے، یعنی ظاہری آنکھ سے دیکھنا، اور دوسری بینائی دل کی آنکھ سے دیکھنا، اسے بصیرت کہا جاتا ہے۔ تو مولانا جامی فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں کوئی بصارت ہے، جہاں کہیں کوئی بصیرت ہے، یہ اسی جمیل علی الاطلاق کی بینائی کا ثمرہ ہے۔ وہ بالجملہ ہما صفات اوست، اور یہ ساری کی ساری کائنات میں جتنی خوبیاں ہیں، کمالات کے جتنے مظاہر ہیں، جتنے بھی جمال کے مظاہر ہیں، یہ ساری کی ساری صفات جو کائنات میں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، مختلف مراتب میں، مختلف انداز میں، مختلف مخلوقات میں، یہ اسی کی صفات ہیں کہ از اوج کلیت و اطلاق تنزل فرمود، جنہوں نے کلیت اور کاملیت کی اوج سے، کی ترقی سے اور اطلاق کی ترقی سے تنزل فرمایا، ودر حدید جزئیت و تقید تجلی نمود، اور اس نے جزئیت اور تقید کی پستی میں، کہ نشیب میں، حدید کا معنی نشیب پستی میں اپنی تجلی کا اظہار فرمایا۔ اور یہ کیوں فرمایا، اس کی وجہ عارف باللہ جامی آگے بیان کر رہے ہیں، لیکن پہلے تھوڑا سا ان اصطلاحات کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ کلیت و اطلاق، کلیت کا معنی ہے کل ہونا، یعنی اس کی جو صفات ہیں کلی طور پر اسی کی صفات ہیں، وہ جو جمال ہے کلی طور پر اسی کا جمال ہے، تو وہ کلیت کا جو کی بلندی ہے اس سے، اور اطلاق یعنی مطلق طور پر وہ اسی کی صفت ہے، اس سے اس نے تنزل فرمایا، اور تنزل فرمانے کے بعد جزئیت اور تقید میں اپنی تجلی کو آشکارا کیا، اپنی تجلی کو ظاہر کیا۔ جزئیت کا معنی یہ ہوا کہ اس کل کا ایک مظہر کسی مخلوق میں نظر آیا، یعنی اس کل جمال کا تھوڑا سا جمال اس کی مخلوق میں نظر آیا، تو یہ اس کلیت کی جزئیت ہو گئی۔ اور تقید کا معنی بھی ہے قید ہونا، محدود ہونا، تو یہاں بھی یہ معنی ہوا کہ اس مطلق جمیل کے جمال کا کہیں پرتو کسی مخلوق میں آیا تو وہ گویا تقید ہے، یعنی محدود پیرائے میں اس جمیل مطلق کا جمال نظر آیا۔ تو یہ دراصل اس نے خود ہی کلیت و جزئیت کی بلندی سے تنزل فرما کر حدید جزئیت و تقید میں اپنی تجلی کا اظہار فرمایا۔ کیوں اظہار فرمایا؟ تا تو از جزو بکل راہ بری، تاکہ تو اے مخاطب، اے انسان، اے مخلوق، اے خدا کے بندے، تاکہ تو
جزو سے کل کی طرف کا کل کی طرف تو چلے، کل کی طرف کا تو راستہ چل سکے، کہ جب تو جزو دیکھے گا، جزو کے اندر تو جمال دیکھے گا، تو یقیناً تیرے ذہن میں آئے گا کہ یہ اس جزو کے اندر جمال کہاں سے آیا، تو پھر وہ جزو تجھے کل کا راستہ دکھائے گا کہ یہ دراصل اس کل کا پرتو ہے جو جزو کی شکل میں، تقید کی شکل میں، محدودیت کی شکل میں تجھے نظر آ رہا ہے۔ وَأَز تقید بَإِطْلَاق رو آوری، اور یہ تقید میں تجھے تب اس لیے دکھایا گیا، یہ تجلی دکھائی گئی مختلف چیزوں میں، تاکہ تو اطلاق کی طرف، یعنی جو قطعی ذات ہے جس کی صفات قطعی ہیں، جو جمیل مطلق ہے، تو پھر اس اطلاق کی طرف جا سکے، پہنچ سکے، نہ آ کے جزورا از کل ممتاز دانی، یہ لفظ دانی ہے تو دال کتابت میں رہ گیا، وب مقید از مطلق باز مانی، ایسے نہیں ہے کہ تو جزو کو اس کل سے ممتاز، الگ اور جدا سمجھتا رہے، یعنی اگر تجھے کہیں کوئی جمال اور کمال اور خوبی نظر آتی ہے تو اسے ایک الگ خوبی سمجھتا رہے اور اس کو ایک کامل خوبی سمجھتا رہے، جبکہ دراصل وہ جزو ہے کسی اور کل کا، اور وہ کل اس جمیل مطلق کا کل ہے۔ تو یہ اس لیے یہ کیا گیا، وب مقید از مطلق بازمانی، اور ایسے بھی نہیں کہ تو مقید جو تجھے ہے، مقید جو ہے وہ تجھے مطلق سے روک لے، نہیں، بلکہ یہ اس انداز سے اس نے تجلی فرمائی، مقید میں اس نے اس لیے تجلی فرمائی کہ تو اس مقید کو دیکھ کر مطلق تک پہنچ سکے، اور تجھے معلوم ہو کہ یہ جو محدود سی ایک تجلی نظر آ رہی ہے، یہ تجلی ماخوذ ہے اس جمیل علی الاطلاق سے۔ تو اس لائحہ کا خلاصہ یہ ہے، اس میں مولانا جامی فرماتے ہیں کہ کائنات میں جتنے بھی جمال کے مظاہر ہیں، جتنے بھی کمالات ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہیں، وہ سب کی سب اس جمیل علی الاطلاق جل شانہ کی ہیں، اور یہ جو ہمیں تقیدات میں اس کے مناظر نظر آتے ہیں، کہیں پھول ہے، اس میں خوشبو ہے، سورج ہے، اس کی روشنی ہے، صاحبان جمال ہیں، پیکران جمال ہیں، پری چہرہ ہیں، اور ان کی خوبصورتی ہے، یہ جتنے بھی جمال کے یا ان کی باطنی خوبیاں ہیں، تو یہ جتنے بھی کمال کے مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں، یہ سارے کے سارے پرتو ہیں اس جمیل علی الاطلاق کے، اس جمیل مطلق کے، اس قطعی جمیل کے، اس ذات والا کے۔ لہٰذا تجھے کائنات میں جہاں کہیں بھی کوئی کمال نظر آتا ہے، جمال نظر آتا ہے، کوئی پیکر جمال نظر آتا ہے، کوئی پیکر کمال نظر آتا ہے، تو وہ اسی جمیل مطلق کا پرتو ہے۔ لہٰذا اس جزو کی محبت میں گم نہ ہو جانا، بلکہ اگر مشاہدے میں گم ہونا ہے تو پھر اس جمیل علی الاطلاق کے مشاہدے میں گم ہونا ہے۔ اب اس لائحہ میں آخر میں 2 رباعیاں ہیں، جیسا کہ یہ انداز ہے عارف باللہ جامی کا، نثر کے بعد وہ نظم کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو اس میں 2 رباعیاں ہیں۔ پہلی رباعی ہے رفتم بتماشائے گلے آں شم تراز، چوں دید میان گل شنم گفت بناز۔ اس میں دوسرے مصرع میں گل شنم میں یہ نون ہے تو 2 نقطے غلطی سے کتابت ہو گئے، تو یہ تا بن گئی، یہ گل شنم ہے، اور آگے گفت کے بعد ہے بناز، تو اس میں بھی نقطے اپنی جگہ بن نہیں رہے، نیاز بن گیا، یہ با کا نقطہ پہلے ہے اور نون کا نقطہ بعد میں۔ رفتم بتماشائے گلے آں شم تراز، میں اس شم تراز کے میں تماشائے گل کے لیے نکلا، گل سے مراد ہے گلاب، گلاب کا نظارہ کرنے کے لیے جب میں چمن کی طرف نکلا، وہاں گیا، تو آں شم تراز، تو اس شم تراز نے چوں دید، جب مجھے دیکھا۔ شم تراز کا معنی ہے، تراز کہتے ہیں خوبصورتی کو، زیب و زینت کو، تو شمع تراز کا مطلب ہوا شمع کی خوبصورتی اور زیب و زینت، اور شمع تراز یہ ایک استعارہ بن گیا محبوب سے کہ وہ خوبصورتی کی زیب و زینت ہے، تو شمع تراز سے مراد ہوا
محبوب. تو شم تراز یعنی اس محبوب نے چون دید، جب اس نے دیکھا میان گلشنم، مجھے جب باغ کے درمیان میں دیکھا کہ میں گلاب کے پھولوں کا نظارہ کر رہا ہوں، ان کی رنگت کو دیکھ رہا ہوں، ان کی نازک پنکھڑیاں دیکھ رہا ہوں، ان کی بھینی بھینی خوشبو سے مسرور اور معزوز ہو رہا ہوں. تو جب اس نے دیکھا، اس شم تراز نے، اس محبوب نے دیکھا مجھے گلشن کے درمیان، گفت بناز، تو اس میں ناز میں آ کر کہا، ترنگ میں آ کر کہا، بڑے ہی انداز سے کہا، من اسلم گل ہائے چمن فرے منن، اصل تو میں ہوں، یہ جو چمن جس میں تو جا کے نظارے کر رہا ہے، اس چمن کے جتنے پھول ہیں یہ تو میری فرع ہیں، میری فروعات ہیں، میری شاخیں ہیں. تو نے از اصل چرا بفر آمی آئی باز، تو نے اصل کو چھوڑ دیا ہے اور فروعات میں گم ہو گیا ہے. یعنی عارف باللہ جامی فرماتے ہیں کہ گویا وہ جمیل علی الاطلاق ذات باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو گلاب ہے یہ تو میری فرع ہے، میرے جمال کا ایک چھوٹا سا یعنی مقید اور محدود معرض ہے، محدود منظر ہے، محدود جو ہے وہ ایک مظہر ہے. تو اس میں گم ہو گیا ہے. من اسلم گل ہائے چمن فرے منن، میں اصل ہوں اور یہ چمن کے جتنے بھی پھول ہیں یہ میری فرع ہیں. تو مجھ اصل کو چھوڑ کر فرع کی طرف کیوں واپس آ گیا ہے؟ تو تجھے فرع کو دیکھ کر اصل کی طرف آنا چاہیے، جزء کو دیکھ کر کل کی طرف آنا چاہیے، مقید کو دیکھ کر مطلق کی طرف آنا چاہیے. اگلی ربائی فرماتے ہیں، از لطف کدو صباحت خط چکنی و سلسلہ زلف مجعد چکنی، از ہر طرف جمال مطلق تاباں اے بے خبر از حسن مقید چکنی. از لطف کدو صباحت خط چکنی، قد سے مراد قامت، انسان کا سارا سراپا یعنی سر سے لے کر پاؤں تک، بدن اور مراد بدن کی خوبصورتی اور اس کی زیبائش اور اس کی خوبصورتی، اور خد سے مراد رخسار، مراد چہرہ، چہرے کی خوبصورتی. تو فرماتے ہیں کہ تو قد کی خوبصورتی، بدن کی خوبصورتی اور چہرے کی خوبصورتی، اس کو کیا دیکھتا ہے؟ کیوں اس میں گم ہے؟ کیوں اس کا مشاہدہ کر رہا ہے؟ وسلسلہ زلف مجعد چکنی، اور یہ جو گھنگریالے بالوں والے معشوق ہیں، تو ان کی زلفیں کیوں دیکھ رہا ہے؟ یہ گھنگریالے بال اور یہ زلف مجعد پر تو تیری نظر اور تیری نگاہ کیوں جم گئی ہے؟ از ہر طرف جمال مطلق تاباں، ہر طرف اس مطلق کا جمال تاباں، جمال تاباں ہے، تابندہ ہے، روشن ہے، یا جمال مطلق بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس مطلق کا جو جمال ہے وہ بھی مطلق، تو مطلق جمال کی صفت بھی ہو سکتی ہے. تو اس اعتبار سے مرکب توصیفی بنے گا، جمال موصوف مطلق اس کی صفت، یعنی مطلق جمال یعنی قطعی جمال، جس میں کبھی وہ تقید نہیں ہو سکتا، محدودیت نہیں ہو سکتی، اور کبھی وہ پردہ عدم میں نہیں جا سکتا. یا پھر یہ مرکب اضافی ہو سکتا ہے، جمال مطلق کا جمال، اور مطلق سے مراد ذات باری تعالیٰ محبوب حقیقی. تو ہر طرف ہر طرف اس مطلق کا جمال مطلق ہے، یا ہر طرف اس ذات مطلق کا جمیل علی الاطلاق کا جمال تاباں ہے، تابندہ ہے، روشن ہے، ہر چیز میں نظر آ رہا ہے. اے بے خبر از حسن مقید چکنی، تو اے بے خبر، اے محدود سوچ رکھنے والے انسان، تو حسن مقید میں کیوں گم ہے؟ حسن مقید تجھے کس کام آئے گا؟ حسن مقید یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پھول میں گم ہو گیا ہے، پھول کی رنگت، پھول کی پنکھڑیاں اور پھول کی خوشبو میں گم ہے، تو مانا کہ وہ حسن میں گم ہے، جمال میں گم ہے، مگر وہ ایک مقید میں گم ہے، ایک چھوٹے سے ایک محدود سے پیکر میں گم ہے تو وہ جمال کا پیکر، وہ پھول، گلاب کا پھول ہے تو جمال کا پیکر، لیکن وہ ایک محدود ہے، ایک مقید ہے. اور ایسے ہی کوئی چاند چہرے میں گم ہو جاتا ہے، کسی زورہ جمال یوسف مثال کی
آنکھوں اور اس کی زلفوں اور اس کی قد و قامت میں گم ہو جاتا ہے تو وہ بھی حسن مقید میں گم ہے. اسے حسن مجازی بھی کہا جاتا ہے. حسن مجازی سے مراد یہ ہے کہ حسن مقید یعنی محدود، ایسی چیز کی محبت، ایسی چیز کی چاہت کرنا، ایسی چیز کی طرف میلان ہونا جو محدود ہو، جو مقید ہو. تو اس میلان کو، اس محبت کو یا اس کا لفظ بھی آج کل بول دیتے ہیں، تو اس کو اس کے مجازی کہا جاتا ہے. یہ مجازی اس لیے کہ یہ مقید ہے، یہ محدود ہے. تو فرماتے ہیں کہ از ہر طرف جمال مطلق تاباں، اس جمیل علی الاطلاق کا جمال ہر طرف تابندہ ہے، روشن ہے، اس کے نظارے ہیں. تو بے خبر ہے. اگر تو بے خبر نہ ہوتا تو حسن مقید میں گم نہ ہوتا. تو مقید کو چھوڑ کر مطلق کی طرف آتا، تو محدود کو چھوڑ کر لامحدود کی طرف آتا. تو اصلاح ہاں میں اللہ تعالیٰ کے جمیل مطلق ہونے اور کائنات کے سارے جمال کے مظاہر، کمالات، صفات اور خوبیاں جتنی بھی ہمیں نظر آتی ہیں وہ حقیقت میں اسی ذات والا کی خوبیاں ہیں. تو فرمانے کا مقصد یہ ہے حضرت عارف باللہ جامی کا کہ جب یہ سارے کمالات، یہ سارے جمال اور کمال کے مظہر اور یہ صفات اس ذات مطلق کی ہیں اور جمیل مطلق بھی وہی ہے، تو پھر تو مخلوقات کے ان محدود حسن کے اور جمال کے پیکروں میں گم نہ ہو، بلکہ اس جمیل مطلق کے جمال کے نظارے میں گم ہو جا، کہ یہی تیرے انسان ہونے کا تقاضا ہے اور یہی وہ جمیل علی الاطلاق تجھ سے چاہتا بھی ہے. تو آج لائحہ پنجم کے حوالے سے یہ خواندگی، ترجمہ اور مختصر تشریح اختتام پذیر ہوئی. اللہ تعالی ہمیں ان صاحبان فہم و فراست اور صاحبان عشق و محبت کے بحر عشق سے کچھ قطرے ہمیں بھی نصیب فرمائے. اسی پر گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.